بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعظام، سورۃ صاد، سورہ صاد یہ مکی صورت ہے اور اس میں 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع۔ سورہ صاد کو صاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شروع جو کیا گیا ہے وہ صاد کے ذریعے سے۔ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے کہ اس کو آپ الگ کر کے پڑھتے ہیں، کاٹ کے پڑھتے ہیں، صاد الگ، اور پھر اس کے بعد والقرآن ذی الذکر۔ تو یہ اس کی مراد، اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے ایک خاص موقع پر نازل ہوا، مکی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب اپنے چچا کے پاس بیٹھے تھے تو کفار مکہ آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ اس نے یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، باقی یہ کرتا ہے، اسے کہیں کہ آپ ایک کام کر لے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دو اور ان کو برا بلا نہ کہو، بس پھر جس طرح تم کرنا چاہو عبادت اس طرح کر لو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، میں ان کو ایک ایسے کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو لے لیں گے تو اس کی وجہ سے عرب و عجم یہ سب ان کے زیر نگیں آ جائیں گے، سب ان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو میں تو ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے والا کلمہ دے رہا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان ہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا وہ بتاؤ جلدی جلدی کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فوراً کہنے لگے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کیسے بنا لیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا وعجبوا، ان کو تعجب ہوا اس بات سے، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر لوگ کہنے لگے یہ تو ساحر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رہا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی ان کا تصور تھا کہ جو ہمارے پاس کوئی پیغمبر آئے گا وہ تو پیغمبر فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ جو ہم ان سے کہیں گے وہ وہی چیزیں لانا چاہیے معجزے میں۔ تیسری چیز وہ کہتے تھے یہ جو دعوت دے رہے ہیں الہ واحد کی، ایک اللہ کی، تو ایک اللہ کتنا کر سکتا ہے، کتنا کام کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہی کا یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ ایسا کہتے ہیں وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب
تو یہ سب وہ اشکالات، خاص طور پر یہی 3 اشکال تھے کہ پیغمبری نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے، یہ جو ہمیں بتا رہا ہے الہ معبود یعنی اللہ ایک ہے، یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، اور تیسری چیز کہ جو ہم ان سے مطالبہ کرتے جن معجزات کا، وہ کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح کا پیغمبر آج سے پہلے ہم نے ہر قوم کی طرف بھیجا ہے، ہر قوم کو ہم نے ایک ایک پیغمبر ایسا دیا ہے جو بالکل انسان تھا اور الہ واحد کی بات کرتا تھا، اور ان کے پاس وہی چیزیں تھی جو ہم نے دی، کوئی نیا معجزہ وغیرہ انہوں نے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہو وہ ہم نہ دیا ہو، ایسا نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فطرت ایسی ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہے تو تم اس کے خلاف سوچ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آیت نمبر 12، 13، 14 میں جو ہے تذکرہ کیا ان قوموں کا جن قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ان کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کیا گیا۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل، یعنی ان تمام لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق عقاب، اور یہ مستحق ہو گئے، لازم ہو گیا ان کے اوپر سزا۔ اچھا جی، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کا تھوڑا بہت تفصیلی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کچھ پیغمبروں کا اجمالاً تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ ان کی دعوت بھی یہ اسی طرح کی تھی، وہ خود بھی انسان تھے، اور جو ان کی طرف ہم نے بھیجا تھا وہ ہماری وحی تھی، اور وہ جس کی دعوت دیتے تھے وہ الہ واحد۔ اور میں سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ فرمایا آیت نمبر 17 میں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایاد انہ اواب، آپ صبر کیجئے اس بات پر جو یہ کفار آپ سے کہتے ہیں، یعنی تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد فرمایا آپ ہمارے اس بندے کا تذکرہ کیجئے، اسے یاد کریں جو ذا الایاد بڑی قوت والا تھا، انہ اواب، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف خوب رجوع کرنے والا تھا۔ تو حضرت داؤد کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خاصیتیں عطا فرمائی تھی، ان کو لہن داؤدی، بڑی خوبصورت لہن، یعنی بڑی خوبصورت آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ دوسری چیز، جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ وغیرہ وہ بھی ان کے ساتھ جاری ہو جاتے تھے۔ نمبر 3، پرندے جو ہوا میں ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے، وہ بھی ان کا ذکر سنتے تھے۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت قسم کی، مضبوط قسم کی مملکت عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوہے کو نرم کر دیا تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ تو یہ 5 خصوصیتیں تھیں۔ تو پھر چونکہ ملک کا تذکرہ آ گیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فیصلہ کرنے کی بڑی زبردست قوت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بادشاہت عطا فرمائی، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا آیت نمبر 21 میں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کہ کیا آپ کے پاس وہ جگڑنے والوں کا قصہ نہیں پہنچا جب وہ محراب یعنی دیوار پھلانگ کے داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں اور بھی خصوصیت، عبادت ان کی کیا تھی؟ یہ عبادت کیا کرتے تھے، نصف شب میں تو عبادت کرتے تھے اور نصف شب میں یعنی سوتے تھے، یعنی ہاف کیا تھا، اور اس کے بعد ایک دن روزہ رکھتے تھے، اگلے دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ اگلے دن افطار، تو یہ ان کی تھی۔ اب ایک دفعہ یہ اپنے جو ہے اسی رات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اسی معاملے میں تھے، وہی عبادت میں مشغول تھے، اور بالکل تنہائی تھی، اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان کا، تو اس وقت صرف اللہ کی عبادت۔ اس میں اچانک دیوار پھلانگ کے کچھ بندے آ گئے اور کہا کہ حضرت ہمارا فیصلہ کیجیے۔ فیصلہ کیا؟ ایک کہنے لگا، حضرت داؤد گھبرا بھی گئے کہ یہ اچانک یہ کون یہ اس طرح دیوار پھاند کے آئے، تو کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، یہ جو میرا دوست ہے اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس 1 بکری ہے، تو یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے وہ بکری بھی مجھے دے دو، تو آپ کا اس میں کیا فیصلہ ہے؟ تو فرمایا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کی 99 بکریاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، میری 1 ہے، فقال اکفلنیھا، انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، حضرت داؤد نے کہا بھائی اس نے تو ظلم کیا ہے، اس کی 99 بھی کیا نام ہے بکریاں ہیں، تو 1 بکری جو ہے آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا، تو
اب یہ حضرت داؤد اس فیصلہ سنا ہی رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ مجھ سے کچھ چوک ہو گئی تھی، مجھ سے کچھ لغزش ہو گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب آزمائش میں ڈال دیا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، استغفار کیا، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور فوراً رکوع میں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی سجدے میں چلے گئے، نماز اس میں توبہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کی وجہ سے ہر سننے والے کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو گیا، تو سجدہ تلاوت یہاں پہ کرنا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ تو یہ تھا، لیکن ان سے لغزش کون سی ہو گئی تھی؟ قرآن پاک نے اس کو بیان نہیں کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو لغزش ہو گئی تھی اس کو مبہم رکھا، لہٰذا ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، تفسیری روایت سے، کہ اس زمانے میں اگر کسی کا نکاح کسی کے ساتھ ہو تو آپ کو اگر ارادہ ہے اس کی اہلیہ سے نکاح کرنے کا، آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کو طلاق دے دو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ چاہے تو دے سکتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں دے سکتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جاننے والوں میں اسی طرح کی ایک اہلیہ تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریف سنی کہ بہت ذہین ہے اور علم و فہم رکھتی ہے، تو حضرت داؤد نے اس بندے سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو طلاق دے دیں، میں ان سے نکاح کروں گا۔ تو یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت ہے، لیکن میں نے کہا تفسیری روایت۔ تو حضرت داؤد نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں۔ ابھی یہ صرف انہوں نے فرمایا ہی تھا، لیکن ان کی شریعت میں گرچہ یہ چیز جائز تھی، لیکن چونکہ ان سے ایک ایسی چیز ہو چکی تھی جو پیغمبر کی شایان شان نہیں ہے، تو یہ لغزش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبہ فرمایا اس کے ذریعے سے، اس واقعے ذریعے۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ روایت تفسیری روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن صحیح احادیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے، تو ہمیں بھی مبہم ہی رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ بڑے بڑے اولو العزم لوگوں سے، بڑے بڑے پیغمبروں سے لغزشیں ہو سکتی ہے، یعنی لغزش کا مطلب چوک ہو سکتی ہے، خلاف اولا ہو سکتی ہیں۔ تو جب ان سے اس طرح کی چیزیں ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ تو اگر کسی بھی بندے سے کبھی بھی کوئی کسی قسم کی چوک ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ پیغمبر وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جو یہ واقعہ ہم نے سنایا، یہ واقعہ جو ہے، اس واقعے کو اگر آپ مان بھی لیں پھر بھی یہ کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی شریعت میں اس کی اجازت تھی، تو یہ گناہ نہیں تھا، لیکن خلاف اولا تھا کہ پیغمبر کی شان کے خلاف، اس لیے اس کے اوپر تنبہ کیا گیا۔ اصل میں مفتی تقی صاحب نے لکھی ہے کہ بہرحال آگے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا، نعم العبد، بہترین بندہ، انہو اواب، اور یہ بھی ہماری طرف خوب رجوع کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ایک واقعہ ذکر فرمایا، ان کی بھی خصوصیتیں پیچھے آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اب ان کا ایک واقعہ کہ وہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ تو واقعہ کیا ہو گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہادی گھوڑے جو ہے پال رکھے تھے جہاد کے لیے، اور بڑے خوبصورت گھوڑے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے پاس آئے اور ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ تو معائنہ کرتے کرتے پھر جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ۔ پھر جب لے جایا گیا پھر کہا نہیں، ان کو پھر سے واپس لے آؤ۔ تو پھر سے واپس لانے کے بعد ان کے جو ہے گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ ایک دفعہ معائنہ کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے معائنہ کیا، اور انہوں نے پھر سوچا کہ
میں نے جو پہلی دفعہ معائنہ کیا تھا وہ تو معائنہ ہو چکا تھا، اب دوسری دفعہ پھر سے میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ جو یہ وقت دیا، تو یہ وقت میں نے ان کے ساتھ جو دیا یہ میں نے زیادتی کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر فوراً تنبہ ہو گیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک دفعہ جب معائنہ ہو چکا تھا تو دوسری دفعہ معائنہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں پہ بھی بہت ساری اسرائیلی روایتیں ہیں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں، لیکن وہ جو ہے کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لیے جو جہاد کے مقصد سے تھے اور ان کا پالنا بھی عبادت تھا، ان کا دیکھنا بھی عبادت تھا، ان کے ساتھ لگے، لیکن کہا کہ ایک کام جب ہو چکا تھا پھر دوبارہ میں اس کام میں کیوں لگا؟ یہ اتنی غفلت بھی انہوں نے برداشت نہیں کی اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ آگے جو ہے مزید ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ آگے خود فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خاص تین چیزیں ہم نے دی ان کو، ہواؤں کے اوپر ہم نے حکومت دی، جنات کے اوپر شیاطین جن کو کہا ان کے اوپر ہم نے ان کو حکومت دی، اور اس کے علاوہ باقی جو چرند پرند وغیرہ تھے ان کے اوپر بھی ہم نے ان کو حکومت دی، انسان تو ہے ہی۔ تو یہ جو حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی، احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا کہ رات کو میرے پاس شیطان آ گیا تھا اور میں نے اس کو قید کرنا چاہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تو اس کو قید بھی کر لیا ہوتا اور اس کو ستون کے ساتھ باندھ بھی لیا ہوتا، اور بچے صبح مدینے کے آ کے اور اس کے ساتھ کھیلتے بھی، لیکن میں نے صرف اس کو اس لیے چھوڑا کیونکہ حضرت سلیمان کی دعا مجھے یاد آئی کہ حضرت سلیمان نے فرمایا تھا یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جنات انسانوں کے اوپر جو اور کسی کو پھر حاصل نہ ہو، اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تذکرہ کیا دو پیغمبروں کا۔ اس کے بعد تیسرا تذکرہ کیا حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، ان کو ایوب صابر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نعم العبد ان کو بھی کہا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا انہ اواب کہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اور انا وجدناہ صابرا ہم نے ان کو صبر کرنے والا، اسی وجہ سے ایوب صابر یہ مشہور ہے۔ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی آزمائش ہوئی۔ آزمائش کیا ہوئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب سارے بیٹے عطا فرمائے تھے، مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور صحت تندرستی عطا فرمائی تھی، ساری چیزیں عطا کی تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ آپ نے جو اس کو اتنا سب کچھ دیا ہے اسی لیے تو یہ عبادت کرتا ہے آپ کی، ورنہ نہیں کرتا اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی آزما لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ شیطان نے یہ سب کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو ہے مال و اسباب جو کچھ تھا وہ سب کا سب ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا سارا۔ اس کے بعد جو ان کی پراپرٹی سب ختم، اس کے بعد جو ان کے بیٹے سب کا انتقال، اس کے بعد خود یہ تندرست تھے، صحت مند تھے، خوبصورت تھے، یہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور سخت قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کے بعد صرف ایک بیوی ان کی رہ گئی، اور وہ اہلیہ جو ہے وہ ان کے پاس آتی تھی اور وہی جو ہے ان کی خدمت وغیرہ کیا کرتی تھی، اور کئی سال چلے گئے اسی میں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 18 سال، بعد سے 8 سال پتہ چلتا ہے کہ اتنی دیر تک ان کے اوپر یہ آزمائش رہی، لیکن اس درمیان کبھی دعا نہیں کرتے رہے اپنے لیے، یعنی اپنے لیے نہیں کرتے تھے دعا کہ مجھے اللہ آزاد فرما، کیونکہ جو رضا بالقضاء کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، اللہ نے جس کو وہ مقام، وہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ مال و دولت دیا تھا اس وقت بھی راضی تھے، ابھی نہیں ہے تو اس وقت بھی اللہ سے راضی ہیں۔ البتہ پھر ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ کسی طبیب کو دیکھا، یعنی کوئی تھا اس زمانے میں حکیم نے کہا کہ بھائی میں تیرا جو ہے تیرے شوہر کا علاج کروں گا، اور علاج ایسا کروں گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تجھے ایک دفعہ پھر اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد کہنا ہے کہ اس حکیم نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں تو وہ حکیم کون تھا؟ وہ بدبخت شیطان تھا، وہ شیطان ہی آ گیا تھا، چلو ادھر سے تو بچ گئے یہ، تو ادھر سے میں ان کو ڈبوتا ہوں۔
اب وہ بیوی آ گئی حضرت ایوب کے پاس اور کہا اس طرح مجھے ایک حکیم ملا ہے، اس نے اس طرح کہا ہے. تو حضرت ایوب نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہی مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں، یعنی 100 ڈنڈے تجھے لگاؤں گا میں. کہ پیغمبر کی بیوی ہو کے تو اس حکیم کے اس میں آ گئی. تو ایک تو یہ، اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو تنبؤ ہوا کہ اب یہ جو ہے میری آزمائش، اس کی وجہ سے میری گھر والوں ان کے ایمان میں کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے. تو فوراً دعا کیا کی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور پیچھے بھی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اپنی آپ ایڑی ماریے، اپنے پاؤں کو ماریے، وہاں سے چشمہ پھوٹا، فرمایا یہ پانی آپ پیے اور اسی پانی سے آپ غسل بھی کریں. تو حضرت ایوب نے اس پانی کو پیا، اندر سے فٹ ہو گئے، باہر سے غسل کیا، بالکل وہی تندرستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا فرمائی تھی وہ بھی آ گئی. اور ساتھ ساتھ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، گھر والے بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مزید اتنے بیٹے اور دیے. مثال 10 بیٹے تھے تو اب 20 آ گئے. رحمت منا وذکریٰ لأولی الالباب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ پھر سے وہ عطا فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے وقتی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ آزمائش نہیں رہتی. ایک وقت آزمائش آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزما لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ کھول دیتے. اب وہ جو قسم کھائی تھی اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی، 100 لاٹھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک راہ سجا دی، ہیلا بتا دیا. اب کہتے جی مولوی ہیلا بتاتے، اللہ تعالیٰ نے ہیلا بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ہیلا تھا. تو ہیلا جو شرعی ہیلا ہو وہ جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہیلا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 44 میں، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، چھوٹی چھوٹی وہ جاڑ کی لکڑیاں، یعنی لکچ مر کاشر پر تمہیں آن، اور ان کو 100 جیسے جاڑو کی ہوتی ہے نا، اس طرح کی 100 بناؤ، اور 100 بنانے کے بعد اس کا ایک لٹ بناؤ، اس سے ایک مارو، 100 ہو گیا. اب بتائیں گے جو مولوی ہیلا بتاتے ہیں، ہم تو یہ اسی لیے بتاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو جہاں جہاں ہیلا جائز ہوتا ہے وہ ہیلا بتانا جائز ہے، لیکن جو ناجائز ہیلے جس کی وجہ سے انسان شریعت سے بچنا چاہے وہ ناجائز ہے. جیسے وہ اصحاب السبت کا ہیلا، وہ جن کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں کریں گے. انہوں نے ہیلا کھیلا. ہیلا کیا کھیلا؟ وہ سنیچر کو تو شکار نہیں کرتے تھے، جمعہ کی شام کوئی جال بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے سنیچر کو نہیں لیں گے، اس کے بعد ہم اتوار کی صبح ملیں گے. تب بہت ساری مچھلیاں جمع ہوتی تھی. تو یہ ہیلا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو جو شریعت کے خلاف ہیلا وہ جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف فاضرب بہ ولا تحنث، حانث نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قسم کھائے، قسم تو کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کھائے تو اس کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان والا قسم کھائے تو توڑنے کا سوال ہی نہ ہو. وہ قسم پہاڑ پہ چڑھنے کی ہو، ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی ہو، اس کو قسم پوری کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہے جی میں قسم توڑ دوں گا، میں تو 3 دن کا روزہ رکھ لوں گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. کوئی مسئلہ ہے قسم کا، آپ نے اللہ کا نام لے کے قسم کھائی تھی اور اللہ کے نام کو اب آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو جو ہے توڑ رہے ہیں، آپ اللہ کی قسم کو توڑ رہے ہیں. یہ بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تحنث. البتہ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی غلط قسم کھائے گا، اگر کوئی غلط چیز پر قسم کھائے گا تو وہ توڑنا لازم ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان نے کسی ایسی چیز کی قسم کھائی جو کرنی چاہیے تھی، اس کو لگا کہ وہ تو کرنی چاہیے تھی، مجھے اچھی چیز تھی، تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑے اور وہ چیز کرے، یعنی وہ کام کرے اور قسم اس سے توڑے. مثال آپ نے کہا قسم سے میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو آپ نے اس سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی. تو بات کرنا مسلمان کے ساتھ جو ہے رحمت ہے اور باعث نجات ہے. تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو شریعت کہے گی نہیں، اس کے ساتھ آپ بات کریں اور قسم کو توڑیں. اور قسم جب ٹوٹتی ہے تو پہلے قسم توڑنی ہوتی ہے، تب جا کے کفارہ دینا ہوتا ہے. آگے پھر اور مزید پیغمبروں کا تذکرہ فرمائے. حضرت ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق، حضرت یعقوب فرمائے ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. آگے فرمایا ھذا ذکر وان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہنمی ہوں گے ان کا جو ہے تقابل فرمایا کہ دیکھو جنتیوں کو کیا ملے گا، جہنمیوں کو کیا ملے گا.
اور آگے پھر اخیر میں اس صورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو معرکہ حق و باطل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطان کے درمیان ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہیں کس طرح بہکا سکتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد یہ سورہ جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک جہنمیوں کی جماعت ہے اور دوسرا جنتیوں کی جماعت ہے۔ یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو گروپ کر کے جائیں گے، اسی طرح سے جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ گروپ وائز جائیں گے، تو اسی کو زمر کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ، اس لیے اس کا نام سورۃ الزمر رکھا۔ مکی صورت ہے اور اس کے اندر جو ہے 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہے۔ اس کے اندر 75 آیتیں اور 8 رکوع ہے۔ یہ اس صورت کا بھی پورا محور جو ہے وہ توحید و رسالت اور عقید آخرت کے اوپر ہے۔ چنانچہ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، کہ دین فاعبد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اس کے دین کے اندر اخلاص کے ساتھ، خالص کر کے، الا للہ الدین الخالص، کیونکہ خالص دین ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو جب انسان توحید اختیار کرے، موحد بنے، تو انسان تمام شرک کی آلائشوں سے، تمام ان چیزوں سے پاک ہو کے پھر یعنی نہ شرک خفی ہو نہ شرک جلی ہو، بس صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہو۔ اور جب انسان عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایسی عبادت کرے کہ کسی اور شیطان کا، نفس کا کوئی حصہ اس میں نہ ہو، دین کا کوئی بھی کام کرے تو اخلاص کے ساتھ ہو اور وہ جو ہے استخلاص کے ساتھ ہو، یعنی دین کا کوئی بھی کام کرے وہ اس طرح ہو کہ اس میں غلط چیزوں کی آمیزش نہ ہو، نہ بدعات رسومات کی آمیزش ہو، نہ شیطان اور نفس کی ریا وغیرہ کی آمیزش ہو، اس طرح انسان عبادت کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ تو ایمان والے کو کرنا ہے، لیکن آگے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز بناتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم اللہ کی عبادت اس لیے، ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ کل ہماری سفارشی بنیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سفارشی بنیں گے، وہ ان کو بھی حقیقی اللہ نہیں مانتے تھے۔ آج کے زمانے میں ایک بڑی بری جو ہے چیز مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ سے کہاں مانگتا ہوں، میں اس لیے ولیوں سے مانگوں گا، میں اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے مانگوں گا، کیوں؟ میں زیادہ گنہگار ہوں۔ اللہ کے بندو، وہ جن سے تم مانگتے ہو وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے، انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگا، انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے گڑ گڑا کے مانگا، تو تم ان سے کس طرح مانگ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے ایک زبردست آیت فرمائی ہے، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اور کسی کے در پہ جا کے مانگو گے؟ تو اس لیے مشرکین مکہ اور باقی کفار وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، وہ ان کو یعنی جو 360 معبود انہوں نے بنایا، وہ ان کو یہ نہیں کہتے تھے سب کے سب خدا ہے، وہ کہتے تھے اس کا کام ایک ہے، اس کا کام دوسرا ہے، اس کا کام تیسرا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی ہم اس لیے عبادت کرتے کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ کل سفارشی ہوں گے۔ تو سفارشی وفارشی کا کوئی جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتا ہے۔ قرآن نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکتا ہے، ہاں جو کرے گا اس کو بھی اللہ ہی کی اجازت ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش، لیکن یہ تب کریں گے جب ان کو اللہ کی اذن ہوگی، اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو جو خود اللہ کی اذن کے محتاج ہے وہ آپ کا کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ان کا یہ کہنا تھا یہ بالکل باطل ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کو جو پریشانیاں آتی ہیں اور اس میں وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا چاہتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور آگے جو ہے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، یعنی ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔
یعنی وہ لوگ جو طاغوت سے بچے. طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو غیر اللہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ ہو. اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی جس کو بھی پوجا جائے، جس سے بھی مانگا جائے، وہ سب طاغوت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو شرک سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے، جب کوئی بات ان کو جو ہے ان کے گوش گزار کی جاتی ہے، تو وہ غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں. تو 4 کوالٹیز ہیں ایمان والوں کی. فرمایا ایک تو شرک سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو غور سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان میرے بندوں کو بشارت دیجئے. اور فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں شرح صدر کا تذکرہ فرمایا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. یہ پیچھے بھی آیا تھا 8ویں پارے میں اس کا تذکرہ. یہاں پہ پھر تھوڑا اس کو اختصار سے دہراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرح صدر کس انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ اور جسے شرح صدر حاصل ہو، یعنی جس کا دین سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ، اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 3 علامتیں. ایک علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کے گھر کی طرف انابت کرتا ہے. الانابت الی دار الخلود، یعنی جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، بس ہمیشہ فکر ہوتی ہے آخرت کے گھر کی. اور دوسرا فرمایا والتجافی عن دار الغرور، اور یہ جو دھوکے کا گھر ہے دنیا، اس سے وہ کٹا رہتا ہے، اس سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو 2 کوالٹیز. اور فرمایا تیسری کوالٹی اس کی ہے والاستعداد للموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کی وہ تیاری کرتا ہے. تو اس کا مطلب شرح صدر اس کو حاصل ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹ کے رہے، کوشش کرے کہ دنیا زیادہ اس میں نہ گھسے، اور ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرتے رہے، موت کی تیاری میں لگے رہے اور موت کے بعد کی تیاری. تو اس کو شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. آگے اس پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی جو شرک کرتا ہے اور اس بندے کی جو توحید موحد ہے ان کی ایک مثال بیان فرمائی. مثال کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ایک غلام ہے اور غلام کے کئی آقا ہے، اور ہر کوئی آقا ایسا ہے کہ وہ جو مختلف المزاج آقا ہے. اب یہ ایک کی پیروی کرے گا تو دوسرا ناراض، دوسرے کی کرتا تیسرا ناراض، تیسرے کی کرتا چوتھا ناراض. تو فرمایا یہ ایک ہے. فرمایا یہ وہ ہے جو بندہ شرک کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، 35 کروڑ بھگوانوں کی جب پوجا کرے گا تو اس کو کوشش تو یہ کرنی ہے نا کہ 35 کروڑ کو خوش رکھے. اب 35 کروڑ تو خوش رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہر کسی کا مزاج الگ ہے. کوئی جو ہے علم کی دیوی ہے، کوئی جو ہے لکشمی دیوی ہے، کوئی عذاب کی دیوی. اب کتنوں کو وہ خوش رکھے گا؟ اس لیے وہ بیچارہ جو ہے اسی میں پریشان رہتا ہے. اور فرمایا ساتھ ساتھ مواحد وہ ہے کہ جیسے ایک غلام ہے اور اس کا ایک ہی آقا ہے، اور وہ آقا ایسا ہے جو اس بندے کا قدردان ہے، جو اس غلام کا قدردان بھی ہے، اور اس غلام کا قدردان بھی ہے، اور اس کے مزاج کے موافق بھی ہے. فرمایا یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 29 میں فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. یہ تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون انک میت وانہم میتون. ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا. کفار مکہ نے ایک دفعہ مشورہ کیا، کہا کہ یار اب بس ہو گیا، بہت پریشان ہو گئے، اب انتظار ہی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرو، یہ مر جائیں گے تو یہ سارا کا سارا یہ جو دین وغیرہ انہوں نے لایا سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، فرمایا انک میت وانہم میتون. آپ پہ موت طاری ہونے والی ہے، ان پہ بھی تو موت آنے والی ہے. ایسا تھوڑے ہے کہ وہ یہیں پہ رہیں گے. اگر آپ کو موت آئے گی تو ان کو نہیں آئے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ موت ہمیشہ پیغمبر پہ نہیں رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے فوراً بعد پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیات برزخی عطا فرماتے ہیں، اور ایسی حیات عطا فرماتے ہیں کہ جس کا دنیا کے ساتھ بڑا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اتنا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے کہ ان کی میراث یہ تقسیم نہیں ہوتی.
ان کے جو گھر والے ہوتے، ان کی جو گھر والیاں ہوتی ہے، وہ کسی سے شادی نکاح نہیں کر سکتی، یعنی اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسرا، آپ ان کے پاس جائیں گے، سلام کریں گے اور سلام کا جواب سنیں گے، اور یہ تینوں چیزیں صحیح احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں ہیں، تو اس لیے ایسی ان کو حیات ملتی ہے۔ تو یہاں پہ انکا میت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردار ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بس پیغمبر مر گئے اور مٹی میں مٹی مل گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کا یہ ترجمہ کرنا یہ بڑی گستاخی ہے، یہ بہت ہی زبردست گستاخی ہے، کیونکہ موت طاری ہونا الگ چیز ہے، اور پھر موت کا کنٹینیوسلی اس پہ رہنا یہ الگ چیز ہے۔ موت ہر کسی انسان کے اوپر آتی ہے اور آنے کے بعد چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ دوسرے اس میں عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے جیسا پڑھا ہے عالم ارواح، عالم دنیا، اور پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے، تو انسان عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ اب اس کا اور اس کا کنیکشن بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جو آپ نے قبر کھودی ہے، گڑھا کھودا ہے، اس گڑھے کے اندر آپ کسی کو رکھتے ہیں تو وہ اس کی روح تو ہوتی ہے علیین میں یا ہوتی ہے سجین میں، یعنی جہاں نیکوکار ہے یا جہاں بدکار ہے، لیکن وہاں سے اس کے درمیان کنیکشن رہتا ہے، اور وہ کنیکشن بہت ہی کمزور لیول کا ہوتا ہے۔ لیکن پھر دوسرے نمبر پہ شہداء کی حیات ہوتی ہے، ان کی بھی روح وہاں پہ نہیں ہوتی اسی قبر میں، ان کی بھی روح اوپر ہوتی ہے، بلکہ روایتوں سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے نیچے سیر کراتے ہیں، وہ پرندوں کے پپوٹوں میں ہوتی ہے وہ روحیں، لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار اس جسم کو محفوظ رکھتے ہیں، حالانکہ کیڑے مکوڑے کھا سکتے لیکن نہیں کھاتے۔ اور تیسری حیات ہوتی ہے جو اس سے بھی اعلیٰ حیات ہے، وہ ہوتی ہے پیغمبروں کی حیات۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا موقع اتنا مضبوط کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے اوپر ان کے احکام بھی نافذ ہوتے، تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر وہ مٹی میں ختم ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر اللہ نے ان کو حیات عطا نہیں فرمائی تھی، ہاں، لیکن یہ سوچنا کہ ان کو بالکل ہماری طرح کی حیات ملتی ہے اور اس کو اپنے پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ برزخ کے احوال ہے، اس کو ہم دنیا کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ آگے پھر 24واں پارہ شروع ہوتا ہے جس کو فمن اظلم کہا جاتا ہے۔ اس کے یہ سب مضامین جو ہے جو پہلے صفحے میں وہ تقریباً سارے کے سارے آ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ جب انسان سوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں، اس کے بعد جس کو واپس دینی ہوتی ہے اس کو واپس چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو واپس نہیں دینی ہوتی اس کی وہیں سے لے لیتے ہیں۔ تو انسان جب سوتا ہے تو اس سونے کو یعنی اس سونے کو موت کی بہن کہا گیا ہے، فرمایا النوم اخت الموت، یہ سونا جو ہے یہ موت کی جو ہے بہن ہے، کیونکہ بالکل اسی طرح کے حالات اس انسان کے اوپر اس وقت رونما ہوتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو ایک تو وہ روح ہے جو جس سے انسان کی زندگی ہے، یعنی جس سے انسان سانسیں لیتا ہے باقی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لطیف روح ہے، یعنی اس روح کا ایک حصہ ہے لطیف حصہ، وہ اوپر چڑھتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو روح ہے، وہ جو لطیف حصہ ہے، وہ اوپر جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ عرش الہی کا طواف کرتا ہے، اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ناپاک ہو، یہ جسے ناپاکی کی حالت میں کوئی بندہ سوئے، اس پہ غسل فرض ہو، وہ سوئے اور غسل نہ کرے، تو فرمایا وہ اوپر چڑھتی ہے اس کی روح، لیکن وہ جو ہے عرش کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ عرش کا طواف کرنے کے لیے مطہر ہونا اور خوب پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اور وہ ایسا انسان پھر پریشان، خواب پتہ نہیں ادھر ادھر کی رانٹ سے چیزیں وہ چیزیں دیکھتا ہے، اور جو پاکی کے اوپر بندہ سویا ہو تو وہ عمدہ خواب دیکھتا ہے، اچھی چیزیں دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی پھر اوپر روحوں سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها،
کہ کوئی انسان سوتا ہے، سوتے وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے لیکن پھر واپس دی جاتی ہے، لیکن کسی کی نہیں، کسی کا کہا جاتا ہے بس اس کا کوٹا پورا ہو گیا، اب یہ یہیں سے آ جائے۔ آگے آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمائی ہے، اور بڑی یعنی گنہگاروں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، گنہگاروں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت سارے صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک خاص واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، باقی سود، باقی چیزیں بھی کی ہیں، لیکن اب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے۔ اگر کسی انسان نے شرک بھی کیا ہو اور شرک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شرک کی معافی مانگے، شرک سے توبہ کرے، آئندہ شرک نہ کرنے کا عہد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتے کرتے ہی چلا گیا تو وہ تو معاف نہیں ہے، لیکن اس میں فرمایا تمام گناہ، چھوٹے سے بڑے سارے گناہ اس کے اندر آ گئے، اور فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ ایک وہ پیچھے آیا تھا یہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگنا چاہیے کہ انسان با امید ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی لینے کا یقین ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ کوئی یہ سوچے کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کوئی دعا قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کریں گے دعا قبول۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہ میں شناید کہیں گسا، میری کوئی دعا قبول نہیں، تو اس کی نہیں ہوگی قبول، کیوں؟ اس کا گمان ہی اللہ کے ساتھ ایسا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ جو گمان کر رکھا ہے اس گمان کو ہمیں اچھا رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسن ظن رکھو، ظنوا بالمؤمنین خیرا یا احسن الظن بالمؤمن، ایمان والے کے ساتھ حسن گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ جو دعا مانگے یہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے تو یہ کنفرم قبول ہے۔ اگر قبول نہیں تو میری زبان پہ دعا آتی ہی کیوں؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ دعا کا اثر اللہ تعالیٰ کبھی یہیں عطا فرماتے، کبھی وہاں عطا فرمائیں گے، یہ تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جلدی عطا فرماتے۔ اب سورہ یوسف میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف کنویں میں اس کو پھینکا جاتا ہے، دعائیں اتنی دعائیں کی، قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی، اتنی دعائیں کی، لیکن پیغمبر کی دعا کب قبول ہوئی؟ 40 سال بعد، جب حضرت یوسف پھر واپس پہنچائے گئے اور پھر وہ بینائی بھی واپس۔ تو اگر پیغمبر کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا وقت لگا سکتے ہیں تو لہذا آپ جب دعا کریں آپ یہ بھی سوچا کریں۔ ایک بات، دوسری چیز، کبھی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کوئی دعا نکلی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ قبولیت پہلے ہی آ جاتی ہے، یعنی بھی سوچا ہی ہوتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی آپ کے ذہن میں ہوگی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضور نے کبھی نہیں کہا یا اللہ قبلہ ہمارا چینج کیجئے، نہیں، بلکہ بس چہرہ مبارک اٹھایا اور چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان پہ لانے سے پہلے ہی دعا قبول کی۔ تو دونوں طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس طرح قبول فرماتے ہیں تو بندے کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں اور 73 میں جنتیوں اور جہنمیوں کے ان گروپوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو گروپ در گروپ جنت اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اسی لفظ کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الزمر رکھا، کہ یہ جو کافر ہوں گے ان کو گروپوں کی شکل میں جب ہنکایا جائے گا جہنم کی طرف، تو جب جہنم کے پاس آئیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر وہاں کا خازن جو ہوگا، خزانت ہوا جنت کے خازن، یہ جمع ہے خازن، جو جہنم کا داروغہ ہوگا اس کو خازن، اس کا نام
दारोगा का मतलब वहाँ का गेट कीपर समझे आप, उसको खाजिन कहा जाता है। और जो जन्नत का होगा उसको रिजवान कहा जाता है। तो वो क्या कहेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए, क्या तुम्हारे पास आयतें अल्लाह ताला की नहीं आई? वो कहेंगे जी आ तो गई थी लेकिन हमने नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। उसके बिलमुकाबिल जन्नती भी ग्रुप की शक्ल में जन्नत में जाएंगे, और जब जन्नत के दरवाजे के पास पहुँचेंगे, उनके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो खाजिन यानी जन्नत के जो दारोगा हो गया रिजवान, वो कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम पर, तिब्तुम तुम जो है उम्दा लोग हो, तुमने उम्दा ज़िंदगी बसर की, तुमने इत्तिबा वाली ज़िंदगी बसर की, अब जन्नत के अंदर हमेशा हमेश के लिए जो है दाखिल हो जाओ। आगे आखिरी आयत में फरमाया वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, और आप मलाइका को देखेंगे कि वो अर्श के इर्द गिर्द जो है घेरा करके हैं। ये अर्श के जो फरिश्ते हैं वो अलग फरिश्ते हैं जिनको हामिलीन अर्श कहा जाता है, जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। यहीं पे एक और चीज़ आपके जहन से निकल सकती है, वो ये कि जो नादान ये कहते हैं नौज़ बिल्लाह अर्श अल्लाह की जगह है, नौज़ बिल्लाह अल्लाह अर्श पे बैठे, तो मसला ये है वो अर्श इन फरिश्तों के जो है कंधे पे, तो इसका मतलब नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात को फरिश्ते उठाए हुए, ये तो शिर्क की इंतहा हो जाएगी। इसलिए इस्तिवा अल अर्श का वो माना लेना कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह अर्श पे बैठे हैं, ये कुरान पाक की तहरीफ़ है, ये कुरान पाक के अल्फाज को तब्दील करना है। इस्तिवा अल अर्श मुतशाबिहात में से है, यानी इसका माना किसी को पता नहीं, इसलिए जो इसका माना है वो अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए। आगे सूरतुल मोमिन या सूरह गाफिर शुरू होती है। सूरह मोमिन ये भी मक्की सूरत है और इसके अंदर 85 आयतें हैं और 9 रुकू हैं। सूरह मोमिन को मोमिन इस वजह से कहा जाता है, इसमें एक ख़ास ईमान वाले का तज़किरा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए थे दावत देने के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें एक ख़ास ईमान वाला था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाके जो है बयान किया, तो उसने फिर उनकी तायीद की और ख़ूब एक बड़ी तकरीर की, जिसको अल्लाह ताला ने आगे ज़िक्र फरमाया। तो वहाँ पे काला रजुलुम मोमिन, तो उसी मोमिन के नाम पे पूरी सूरत का नाम मोमिन रख दिया गया। और बाज़ रिवायतों से पता चलता है इस सूरत का दूसरा नाम है सूरतुल गाफिर। गाफिर का मतलब होता है मग़फ़िरत करने वाले, चूँकि अल्लाह ताला ने अपना एक नाम यानी अपनी एक सिफत गाफिर इसमें ज़िक्र फरमाई। तीसरी आयत में गाफिरुज़्ज़म, गुनाहों को बख्शने वाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो ज़िक्र फरमाई, इसलिए इस सूरत का नाम गाफिर है। अल्लाह ताला ने शुरू ही में कुछ अपनी ख़ास सिफ़ात का तज़किरा फरमाया। और ये भी याद रखें, ये सूरत शुरू होती है हामीम से। ये 7 सूरतें हैं जो यहाँ से शुरू होती हैं और सूरह अहकाफ के ऊपर मुकम्मल होती हैं। 7 सूरतें हैं, इनको हवामीम में सबआ कहा जाता है। हामीम इसकी जमा हवामीम, सबआ का मतलब 7, या इनको आल हामीम भी कहा जाता है। अहादीस से पता चलता है कि ये जो 7 सूरतें हैं ये सूरह कुरान पाक के ज़ेवर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको डायरेक्ट एक के बाद दूसरी, और इनकी नुज़ूल की भी तरतीब यही है, पहले ये सूरत नाजिल हो गई, फिर उसके बाद दूसरी सूरत, फिर उसके बाद तीसरी, यही तरतीब है बराबर। अहकाफ तक जो तरतीब ये नुज़ूल की भी है, तो ये ज़ीनत है कुरान पाक की। तो शुरू यहीं से हामीम, ये हामीम ये भी हुरूफ मुक़त्ताअत में से, यानी इसको काट काट के पढ़ा जाता है। इसका इल्म अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, अल्लाह ही को इसका इल्म और इसकी मुराद मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपनी कुछ ख़ास सिफ़ात का तज़किरा फरमाया तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंब क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित तौल ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीर। तकरीबन 6 सिफ़ात का तज़किरा फरमाया ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह का नाजिल करदा, ये अल्लाह कौन है? अल अज़ीज़, ये गालिब है, ये तमाम लोगों के ऊपर, तमाम ताकतों के ऊपर गालिब है। अल अलीम, इल्म वाला है, और अपने ही इल्म में से ये कुरान पाक आपको अता किया है। गाफिर ज़ंब, गुनाहों को बख्शने वाला है। काबिल तौब,
توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول اور بڑی طاقت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ صفات کا تذکرہ جو ہے یہاں پہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو رب ہے جس نے قرآن پاک نازل کیا ہے وہ ان صفات کا مالک ہے، اس کی ایسی صفات ہے، لہٰذا جو دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، جو کفار، جو فساق، جو سرکش اور جابر لوگ دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، آپ کو ان سے دھوکہ نہ، آپ ان سے پریشان نہ ہو جائے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے ان سے بھی بڑے بڑے سخت قسم کے لوگوں کی داروگیری کی ہے، ان کو میں نے پکڑ کے ایسا عذاب دیا ہے۔ فرمایا کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے، کیا؟ ہمت كل امة برسولهم، ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں پکا ارادہ کر لیا۔ کیا ارادہ؟ لیاخذوہ، اس کو پکڑ لیں اور پکڑنے کے بعد اس کو قتل کریں، اس کو یعنی پیغمبر جو ہے اس کو پکڑیں، اس کو جو ہے تکلیف دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، ان کو پکڑا اور سخت قسم کا عذاب دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کا آیت نمبر 7 میں جو ہے تذکرہ فرمایا، جو اوپر میں نے کہا تھا حول العرش کے ضمن میں، یہاں تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملین عرش کہا ہے۔ حاملین عرش، جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ یہ دو دعائیں پہلے، ایک دعا اے اللہ جو تیرے نیک بندے، جو تیرے بندے ہیں، جب وہ توبہ کرے ان کی توبہ تو قبول فرما۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کی توبہ قبول فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیک انسان ہوتا ہے واتبعوا سبیلک، جو اللہ کی راہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اور جہنم کے آگ سے اس کو بچا، اور دعا کرتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے اللہ ان کو جنت عطا فرما، اور انہی کو نہیں بلکہ جو ان کے گھر والوں میں سے، ان کے والدین میں سے، ان کے بچوں میں سے نیک نیک لوگ ہیں ان کو بھی جنت عطا فرما، ان کی ذریت ان کو بھی جنت عطا فرما، اور ساتھ ساتھ وقہم السیئات، وقہم السیئات، ان کو گناہوں سے بچا کے رکھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاملین عرش یہ دعا کرتے رہتے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ایمان والے کے لیے جو ہے حاملین عرش بھی دعا کرتے ہیں، باقی فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور کیا نام ہے اس کا جی، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حاملین عرش یہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آگے پھر جو کفار ہے ان کا تذکرہ فرمایا کہ کفار جو ہے ان کے لیے کوئی دعا ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے ہر کوئی بد دعا کرتا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرعون کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ جو فرعون تھا اس نے جو ہے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں، تو آل فرعون میں سے یعنی انہی کے لوگوں میں سے ایک بندہ اٹھا۔ آیت نمبر 28 میں 28 میں فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، کیا کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور یہ تو بڑی واضح نشانیاں لے کے آیا تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یَکُ کاذبا، اگر یہ پھر بھی جھوٹا ہے فعلیہ کذب، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، وَإِن یَکُ صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر تمہیں وہ سب چیزیں تو مل ہی جائیں گی نا جو چیزیں اس نے تمہیں بتائی ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، تو لمبی تقریر کی، اس کے بعد کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میرے لوگوں آج تمہاری بادشاہت ہے، آج تم زمین میں دندناتے پھرتے ہو، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت ہماری مدد کون کرے گا، اس وقت ہماری مدد کون کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی داعی ہو،
اگر کوئی دعوت دینے والا ہو، اگر کوئی نیک کاموں کی طرف بلانے والا ہو، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لوگ نہیں مان رہے، لوگ جو اس کی مخالفت کر، تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ کے اوپر فرض بنتا ہے۔ اب دیکھیں یہ رجل من آل فرعون، رجل مومن من آل فرعون، یعنی آل فرعون میں سے تھا، ایمان والا تھا، اور اللہ یہ بھی فرمایا یکتب ایمانہ، ایمان کو چھپا بھی رہا تھا، اس حالت میں بھی اس نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا۔ تو جب کوئی نیک بندہ ہو اور وہ بات صحیح کہہ رہا ہو اور جو ہے قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہو، شریعت کے مطابق کہہ رہا ہو، تو آپ کے اوپر لازم ہے اس کا ساتھ دینا، وہ کوئی بھی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایک جملہ جو ہے، بلکہ دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ فرعون نے دو قسم کی، یہ ہر زمانے میں ایسے جو جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ان کا یہی ہوتا ہے، جب ان کے پاس کوئی ناصح جاتا ہے، نصیحت کرنے والا، تو پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائے دھمکائیں، یا تو ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے اس کو وہ ختم کر دیتے، یا پھر اس کا استہزاء ہوتا ہے، مذاق۔ کیوں؟ جب وہ ڈر ہی نہیں رہا ہے تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اپنوں کو بچایا جائے، تو اپنوں کو بچانے کے لیے اس کی اس دعوت کو مذاق بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ جو فرعون ظالم تھا، اس نے کیا کہا؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، بھائی چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، یعنی پہلے قتل کی دھمکیاں دی، اور کیا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا۔ اب پتہ نہیں بیانوں میں بھی اب ہوتے نا ادھر کے لوگ، ورنہ میں بول دیتا کہ جس طرح کہتے نا ہندو خطرے میں، ہندو خطرے، اگر مسلمانوں کو تم نے یہاں پہ ٹکا دیا ہندوستان میں تو یہ تو تمہیں سب کو ختم کر دیں گے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ تمہارا دھرم پریورتن کر دیں گے، یہی ہے ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا دھرم پریورتن کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ فساد مچائیں گے۔ یہی تو دہشت گرد ہے، یہی ہر جگہ دہشت مچاتے ہیں۔ تو اس طرح پہلے ڈراتے ہیں یہ ظالم و جابر۔ دوسری چیز کیا کرتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو مذاق بناتے ہیں۔ وقال فرعون، آگے آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ مذاق، کیا مذاق؟ یہ آسمانوں کے رب کی بات کر رہا ہے۔ اے حامان فرعون کا جو ہے یہ تھا، وزیر تھا، اس سے کہا کہ ذرا ایک بڑی سی بلڈنگ بنا، میں اس بلڈنگ پہ چڑھ کے دیکھوں یہ موسیٰ کا رب کون ہے۔ تو مذاق ہی کر رہا تھا تاکہ یہ سوچے یار کتنا بیوقوف بندہ ہے، یہ کچھ آسمانوں کے اوپر کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بالکل ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ جو دین کے لیے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس طرح سے کہ لوگ جو ہے ان کو بیوقوف سمجھے، جیسے سمجھتے تو دینداروں کو اور جو ہے کرتے پیجامہ والوں کو، امامے والوں کو، داڑھی والوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر پتہ چلے ان کو اللہ نے کتنا عقل و فہم عطا کیا ہے تو سب لوگ ان کی شاگردی قبول کریں گے۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ تھا حضرت موسیٰ، وہاں بھی ہوا، ہر زمانے میں ہوتا رہے گا۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اور مزید تذکرہ فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 46 میں آل فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ یہی نا، یہ جو فرعون فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آج یعنی قیامت سے پہلے صبح شام ان کو عذاب کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فرعون کو عذاب کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے سنا ہے کہ فرعون کی لاش اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے، وہ 11ویں پارے میں آیا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اور اب مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، تو وہاں تو عذاب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے احوال آپ کے اوپر کھل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو عذاب دیا،
اللہ تعالیٰ اس کو صبح شام اس کے جسم کو عذاب دیتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو برزخ ہے، بیچ میں آڑ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی سے عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے، یعنی اسی سے اہل السنہ والجماعت نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے کہ عذاب قبر برحق کے قرآن سے ثابت ہے، اور بھی بہت سارے آیتوں سے تو یہ بھی ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے قیامت کا الگ تذکرہ کیا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اب اس کو اور اس سے بھی سخت عذاب دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں یہ جو احوال آتے ہیں امتوں کے اوپر اور پیغمبروں کے اوپر، یہ آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ دنیاوی زندگی میں بھی ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں ہم ہی ان کی مدد کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ایمان والوں کے اوپر مصیبتیں پریشانی آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ جاگ جائیں، تاکہ وہ جو ہے پھر سے دین کی طرف آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو آزماتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرماتے ہیں، ان کے علاوہ اور کسی کی مدد نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، اور انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ اتنے سارے سٹیج ہیں انسان کی پیدائش میں، تو جس طرح انسان کو وہ سٹیج بائی سٹیج ہم نے آگے پہنچایا، اسی طرح پھر مرنے کے بعد بھی پیدا کریں گے۔ فرمایا آیت نمبر 67 میں هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر خون بستہ سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ ہو کے نکال دیتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوان کرتے ہیں، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بوڑھا کر دیتے ہیں، ومنکم من یتوفی من قبل، کوئی بوڑھاپے سے پہلے انتقال کرتا ہے، ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون، کوئی بوڑھاپے کے بعد انتقال کرتا ہے، هو الذی یحیی ویمیت، وہی وہ ذات ہے جو تمہیں زندگی بھی دیتی ہے اور تمہیں موت بھی عطا فرمائے گی۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آگے بس یہ آخری، اس کے بعد جو ہے بس 1 منٹ لگے گا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ اصل میں ہماری نصیحت ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے آپ کے پاس کیا ہے اور کچھ کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں ہوا ہمارے پاس، جن کا نام بھی ہمیں پتہ نہیں۔ پورے قرآن کو دیکھو تو تقریباً 25 پیغمبروں کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور احادیث کو ملاؤ تو زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے 50 تک پہنچے گی۔ یہ اتنے جی پیغمبر جن کا نام بھی آیا ہے، اس کے علاوہ باقی پیغمبروں کا نام بھی ذکر نہیں ہے کہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والے کا کام کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ کام کرتا رہے، کام کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ کام کرتا رہے۔ یہ فکر نہ ہو کہ مجھے ہسٹری میں جگہ ملے، یہ فکر نہ ہو کہ مجھے تاریخ میں لکھا جائے، یہ اس کو فکر نہ ہو کہ مجھے یاد رکھا جائے، بس یہ فکر ہو کہ اللہ کو راضی کروں، یہ فکر ہو کہ میں کس طرح دین کا کام کروں۔ تو دین کا کام کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کو یہ ذہنی سے نکال دینا چاہیے کہ کل جب دین کی جو ہے لوگوں کی فہرستیں بنے گی کہ اس نے قربانی دی ہے، اس نے کام کیا ہے، اس کو نکال دینا چاہیے کہیں بھی، یعنی اس کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کل مجھے شہداء میں لکھا جائے گا، کل مجھے علماء میں لکھا جائے گا، کل مجھے غازیوں میں لکھا جائے گا، کل مجھے جو ہے بڑے جو نامور لوگ ان میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مکرم ذاتیں پیدا کی، سب سے بہترین لوگ پیدا کیے، وہ پیغمبروں کی ذاتیں، فرمایا ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے کیا، کچھ نے تاریخ نے کچھ کو محفوظ کیا، کچھ کو محفوظ نہیں کیا۔ لیکن کیا اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ ان کا تذکرہ نہیں آیا تو وہ تھے ہی نہیں؟
وہ کامیابی نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے پیغمبر تھے، وہ میرے بندے تھے۔ تو اسی طرح سے ایمان والے کو محنت کرنی چاہیے اور بس اس پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، یہ چھپنا نہیں چاہیے بلکہ چھپنا چاہیے۔ کام کرتے کرتے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس میں اتنا کام کروں کہ میرا نام رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کا نام رہنا چاہیے، میرا نام ہو نہ ہو اللہ کا نام ہو، دین کا نام ہو، اعلیٰ کلمت اللہ ہو، اللہ کا نام بلند ہو، میرے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ بس آج یہیں تک، آگے پھر حامیم السجدہ ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے، سننے، قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک پر تفکر و تدبر کرنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔